حاضرین مجلس کو میرا سلام۔ سب سے پہلے آپ سے میرا التماس ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب عباس رضا ابن محسن رضا کی روح کو بخش دیجیے۔ شکریہ۔ آج ہم نے یہ محفل عزا ایک ایسے جواں مرد کے ایصال ثواب کے لیے آراستہ کی ہے جو محب اہل بیت بھی تھا، ذاکر حسین بھی تھا۔ اللہ عباس رضا مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الہی آمین، آمین ثم آمین۔ میں بالکل تازہ قطعات سے شروع کروں گا، پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ قطعات، اور حسب دستور سب سے پہلے ذکر کروں گا مولا کائنات کا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مولا علی کے ذکر سے مجلسوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ قطعہ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا کہیں دیکھا ہے دنیا میں ایسا بادشاہ، کیا کہیں دیکھا ہے اس دنیا میں ایسا بادشاہ، جس کی مرضی ہو کوئی نعمت نہ اس کے پاس آئے، جس کی مرضی ہو کوئی نعمت نہ اس کے پاس آئے، جس کو ہو بھوکے غریبوں کا کچھ اس درجہ لحاظ، جس کو ہو بھوکے غریبوں کا کچھ اس درجہ لحاظ، جو کی سوکھی روٹیاں بھی پیٹ بھر کے جو نہ کھائے، جو کی سوکھی روٹیاں بھی پیٹ بھر کے جو نہ کھائے۔ ایک قطعہ اور دیکھیے، بولی زینب جا رہی ہوں دے کے سرور کی عزا، بولی زینب جا رہی ہوں دے کے سرور کی عزا، دیکھو ضائع تم سے یہ میری امانت ہو نہ جائے، دیکھو ضائع تم سے یہ میری امانت ہو نہ جائے، حشر تک یہ ماتم و مجلس صدا جاری رہے، حشر تک یہ ماتم و مجلس صدا جاری رہے، بھول کر میری امانت میں خیانت ہو نہ جائے، بھول کر میری امانت میں خیانت ہو نہ جائے۔ قطعہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ واہ اے ابن مظاہر، واہ اے شیخ حبیب، واہ اے ابن مظاہر، واہ اے شیخ حبیب، کربلا میں آپ کو حاصل ہوا ہے یہ مقام، کربلا میں آپ کو حاصل ہوا ہے یہ مقام، منزلت پر آپ کی اب کیوں نہ ہو دنیا کو رشک، آپ کو بھیجا ہے شاہ دی کی خواہر نے سلام، آپ کو بھیجا ہے شاہ دی کی خواہر نے۔ اور یہ آخری قطعہ بی بی سکینہ کی شان میں ملاحظہ فرمائیے، 4 مصرے۔ شبیر کی دختر پہ ڈالی ہے نظر جب بھی، شبیر کی دختر پہ ڈالی ہے نظر جب بھی، اب کیسے بتاؤں میں وہ کیا نظر آئی ہے، اب کیسے بتاؤں میں وہ کیا نظر آئی ہے، یہ بات میں کہتا ہوں زہرا کی قسم کھا کر، یہ بات میں کہتا ہوں زہرا کی قسم کھا کر، اس بچی میں ننھی سی زہرا نظر آئی ہے، اس بچی میں ننھی سی زہرا نظر آئی۔ منقبت پیش کرتا ہوں آج کی یہ منقبت تاجدار وفا
جنہیں ہم چھوٹے سرکار کہہ کے بھی بلاتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ہے۔ ایک طرحی مصرع آیا تھا میرے پاس، اس میں کچھ شعر کہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ جب بھی ڈالی ہے نظر دنیا نے تجھ پر عباس، جب بھی ڈالی ہے نظر دنیا نے تجھ پر عباس، یاد آئی ہے وفائے، یاد آئی ہے دعائے دل حیدر عباس، یاد آئی ہے دعائے دل حیدر عباس۔ اور یہ میں نے تضمین کی ہے مصرع طرح پر کہ کیوں نہ ہو چہرہ اسلام منور عباس، کیوں نہ ہو چہرہ اسلام منور عباس، دین اسلام کا تجھ سے ہے مقدر عباس، دین اسلام کا تجھ سے ہے مقدر عباس۔ اور عرض کیا ہے کہ صبر دیکھو تو 72 کے 72 شبیر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ صبر دیکھو تو 72 کے 72 شبیر، اور شجاعت میں 72 کے 72 عباس، اور شجاعت میں 72 کے 72 عباس۔ اور جو غلاموں کی طرح بھائی بھائی کو آقا ہی کہے، جو غلاموں کی طرح بھائی کو آقا ہی کہے، کبھی دیکھا نہ کہیں ایسا برادر عباس، کبھی دیکھا نہ کہیں، کبھی دیکھا نہ کہیں ایسا برادر عباس، کبھی دیکھا نہ کہیں ایسا برادر عباس۔ پھر بھی یہ حال کہ میدان سے فوجیں ہیں فرار۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، شاید کچھ ڈسٹرب آیا تھا، کہ جو غلاموں کی طرح بھائی کو آقا ہی کہے، کبھی دیکھا نہ کہیں ایسا برادر عباس۔ اور پھر بھی یہ حال کہ میدان سے فوجیں ہیں فرار، پھر بھی یہ حال کہ میدان سے فوجیں ہیں فرار، ہاتھ میں تیرے کوئی تیز نہ لشکر عباس، ہاتھ میں تیرے کوئی تیز نہ لشکر عباس، اور یاد میں تیری فقط ہم ہی نہیں روتے ہیں۔ شعر دیکھیے، یہ میرا انداز ہے، میرا انداز یہی ہے شاعری کا۔ شعر دیکھیے کہ یاد میں تیری فقط ہم ہی نہیں روتے ہیں، خود وفا دیکھی ہے روتے ہوئے اکثر عباس، خود وفا دیکھی ہے روتے ہوئے اکثر عباس، نہ کہا تجھ کو نصیری نے خدا خیر ہوئی، نہ کہا تجھ کو نصیری نے خدا خیر ہوئی، ورنہ تو بھی تو نظر آتا تھا حیدر عباس، ورنہ تو بھی تو نظر آتا تھا حیدر عباس۔ اور یہ آخری شعر اور پھر مقطع کہ اب لکھی جائے گی اس سے ہی وفا کی تاریخ، اب لکھی جائے گی اس سے ہی وفا کی تاریخ، آپ جو پھینک دیا ہاتھ میں لے کر عباس، آپ جو پھینک دیا ہاتھ میں لے کر عباس۔ اور ہے یہ جاوید مقدر کا سکندر ورنہ، ہے یہ جاوید مقدر کا سکندر ورنہ، ایک گنہگار بنے تیرا ثناگر عباس، ایک گنہگار بنے تیرا ثناگر عباس۔ اور صبر دیکھو تو 72 کے 72 شبیر، اور شجاعت میں 72 کے 72 عباس، اور شجاعت میں تیری فقط ہم ہی نہیں روتے ہیں، خود وفا دیکھی ہے روتے ہوئے اکثر عباس۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مسئلے پیش کر رہا ہوں، سمجھ سمجھ۔ زمین روتی ہے، یہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے۔
جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بہت پرانا نغمہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے محترم جناب جاوید اقبال صاحب کا حکم بھی ہے، ان کی خواہش ہے، بہرحال میں حکم کی تعمیل میں یہ نغمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں، حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں، مگر انہیں بہت عباس یاد آئے ہیں، اور یہ خوف ہے کہ رب اپنا لال مانگ نہ لے، حسین فرت حیا سے نظر جھکائے ہیں، حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں، اور نہ پوچھئے شب عاشور حال لیلا کا، نہ پوچھئے شب عاشور حال لیلا کا، کبھی چراغ جلائے کبھی بجھائے ہیں، حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں، او مریض کیسے جیے گی بغیر اصغر کے، مریض کیسے جیے گی بغیر اصغر کے، حسین آپ جو صغرا کو چھوڑ آئے ہیں، حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں۔ شیخ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جلوس ادھر سے نبی زادیوں کا گزرے گا، جلوس ادھر سے نبی زادیوں کا گزرے گا،
سجائے ہیں حسین میت اکبر اٹھا تو لائے ہیں مگر انہیں بہت عباس یاد آئے ہیں صلوات پر محمد و آل محمد واجب فرائض اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید صلوات کے ساتھ پڑھ کر مرحوم عباس رضا ابن محسن رضا صاحب کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں. فاتحہ. أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستكين لا سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اذان گرامی 30واں پارہ اور بہت مختصر سا سورہ تکاثر، جس کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور قیامت میں نعیم کا سوال ہوگا. اب اس کے سلسلے میں مفسروں نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ نعیم سے مراد کیا ہے. نعیم سے مراد زیادہ تر جو اللہ کی فراوان نعمتیں ہیں انہی کا تذکرہ کیا گیا. اکثر مفسرین نے عام نعمتوں کو شمار کیا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھانے اور پینے کے بارے میں پوچھا جائے گا، خورد و نوش کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس آیت میں نعیم سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے بھی عام نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہی نے اس سے مراد کہا کہ نہیں، روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، کھانے کے بارے میں سوال ہوگا، لباس کے بارے میں سوال ہوگا، اور گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دیکھو، نعیم سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہماری ولایت کے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ نعمتیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، چاہے وہ رزق ہو، روٹی ہو، کپڑا ہو، مکان ہو۔ ہاں، اس میں اسراف اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اگر کسی کو ایک گھر کی ضرورت تھی اور ایک گھر میں اس کا گزارا ہو سکتا تھا، دوسرا اور تیسرا گھر اگر اس نے بنایا تو ہو سکتا ہے اللہ سوال کرے، بلکہ سوال کرے گا۔ لباس جتنی ضروریات تھیں، اگر اتنے ہی لباس تھے تو سوال کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، اگر اسراف کیا ہے اس نے تو ضرور سوال ہوگا۔ اسی طرح سے رزق میں بھی اگر اسراف کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، نکال لیا لیکن آدھا کھانا چھوڑ دیا یا 1/4 کھانا چھوڑ دیا، اور وہ پھر اسراف ہو جاتا ہے اس کا، وہ کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تو اسراف کے بارے میں بھی خاص طور سے سوال ہوگا کہ اسراف کیوں کیا۔ لیکن نعمتوں کے سلسلے میں آپ نے کبھی کسی مہمان نواز کو، میزبان کو، کبھی مہمان سے حساب و کتاب کرتے دیکھا ہے کہ تم نے کتنے نوالے کھائے یا تم نے کس قدر کھانا کھایا؟ نہیں۔ جب ایک معمولی سا میزبان اپنے مہمان سے اس طرح کا سوال کرنے کو عیب سمجھتا ہے تو پروردگار عالم جو ہمارا میزبان حقیقی ہے وہ کیسے اس طرح کے سوال کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ نعیم سے مراد کچھ اور ہے، اور وہ چھٹے امام بتا چکے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ یوں دیکھیں تو ولایت 2 قسم کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ولایت کے بارے میں سوال ہوگا تو ولایت 2 ہیں، ایک ولایت عام ہے اور ایک ہے ولایت خاص۔ ولایت عام یعنی عام لوگوں سے رابطہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رابطہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں ولایت عام کے لیے۔ ایک تو سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نزاع نہ کرو اس لیے کہ اس سے سستی پیدا ہوگی اور تمہاری طاقت اور قوت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے اور تفسیر سے کہ یہ آپس میں اچھا رابطہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپس میں بھی محبت سے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ بھی سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 میں بھی ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ اس آیت میں بھی مومنین کو ایک دوسرے کا دوست قرار دیا گیا ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو، آپ ایک مومن دوسرے مومن کو امر بالمعروف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینا ایک مخلوق کا مخلوق سے رابطہ اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمارا ایک دوسرے سے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے، ایک دوست کا دوسرے دوست سے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اچھا رابطہ
رکھنا یہ ولایت عام ہے۔ ولایت خاص کیا ہے؟ ولایت خاص ہے اہل بیت علیہم السلام کی محبت، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک یہ آیت ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں ولایت خاص کو بتاتی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے رسول کہہ دو ان سے کہ ہم اپنی تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اقربا سے محبت کرو۔ سارے سنی اور شیعہ مفسروں نے یہاں پر اہل بیت ہی مراد لیے ہیں قربا سے۔ اچھا، یہ اجر پیغمبر اکرم چاہ کیوں رہے ہیں؟ کسی نبی نے تو دین کی تبلیغ کے بعد اجر نہیں چاہا، چاہے وہ آدم ہوں، چاہے وہ نوح ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہوں، چاہے وہ اولو العزم پیغمبر ہوں، بڑے ہوں چھوٹے پیغمبر ہوں، انبیاء ہوں رسول ہوں، کسی نے بھی تبلیغ کی اجرت نہیں مانگی، اس کا سوال نہیں کیا، اور یہ اللہ سوال کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب کسی نبی نے سوال نہیں کیا، تو اس کا مطلب اللہ نے ہی سوال نہیں کروایا۔ اور یہاں پہ قل کا لفظ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے پیغمبر سے کہ تم سوال کرو ان سے، کیونکہ یہ تبلیغ کے بدلے میں بہت کچھ دینا چاہتے تھے۔ کہتے تھے حکومت لے لو، زر و جواہر لے لو، سب کچھ لے لو، ہم پورے کے پورے قبیلے ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ ایک تو یہ دلیل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اجرت کا حقدار انسان کب ہوتا ہے؟ اجرت کا حقدار انسان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے۔ کوئی بھی کام ہم آپ کو دیں اور وہ مکمل ہو جائے تو ہم اس کی اجرت آپ کو دیں گے۔ مثلا ایک لیبر کو ہم لے کے آئے اور ہم نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو دن بھر میں تمہارا یہ کام ہے، یہ تمہیں کام کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن وہ 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اجرت دے دیجئے، تو میں کہوں گا کہ تم نے ابھی کام مکمل نہیں کیا، کام مکمل کر دو گے تو ہم تمہیں تمہاری اجرت دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کام مکمل نہ ہو تو اس وقت تک اجرت نہیں دی جا سکتی اور نہ مانگی جا سکتی ہے۔ نہ مانگنے والا مانگ سکتا ہے اور نہ دینے والا دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر کا اجرت مانگنا، وہ بھی بحکم خدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ناقص نہیں ہے، کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہاری نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اور یہ کب ہوا؟ غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو بلند کر کے جو فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، تو جب مکمل دین کر دیا ہے تبھی اجرت چاہیے، اور بہت سے لوگوں نے اس اجرت کا حق ادا کیا اور بہت سے لوگوں نے ادا نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے ادا کیا وہ بہت کم لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، بہت کم لوگ۔ جو ساتھ تھے بھی تو وہ جنگ نہروان میں جدا ہو گئے، کچھ لوگ صفین میں جدا ہو گئے، بہت کم لوگ اس میں جناب سلمان و ابو ذر اور مقداد اور قنبر وغیرہ بچے تھے۔ اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کو جو صلح کرنا پڑی، وہ بھی آپ کے جو ساتھی تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے، آپ کے چاہنے والے دھیرے دھیرے باطل کی طرف چلے گئے تھے۔ امام حسین کے ساتھ اب سوچئے کہ کس قدر اسلام پھیل چکا تھا، مختلف ملکوں میں اسلام جا چکا تھا، لیکن امام کے ساتھ 72 لوگ، صرف اور صرف 72۔
ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ جو دوسرے ملکوں میں تھے وہ صاحب ایمان نہیں تھے، کچھ وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن کچھ لوگ وہیں عرب میں موجود تھے، وہیں مدینے میں موجود تھے، کچھ کو مصلحت الامام نہیں لے کے گئے اور کچھ لوگ نہیں شامل ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ولایت خاص کو سبھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے قبول کیا اللہ نے انہیں فائدے بھی عطا کیے، اور اس کے لیے دلیل ہے، ظاہر ہے کہ ایک مرنے والے کی مجلس ہے، ایک محب اہل بیت کی مجلس ہے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی مجلس ہے، ایک جواں سال کی مجلس ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے اس ولایت کو کے اقرار کرنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو کس قدر فائدے عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اس کے بعد پھر فوراً ہی فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی نافع علی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمۃ عند الوفاة فی القبر عند الحساب عند الکتاب عند الصراط عند المیزان عند الحشر۔ فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم کے 7 موقع ایسے ہیں کہ جو بہت عظیم ہیں، بہت ہولناک ہیں۔ شروع ترجمہ اس طرح سے کہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 عظیم موقعوں پر فائدہ پہنچائے گی۔ جو 7 عظیم مواقع بہت ہی ہولناک ہیں، احوالہن عظیمۃ، عظیم ہولناکی ہے۔ ان میں سے پہلی منزل ہے عند الوفات، وفات کے وقت۔ وفات کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی موت مشکل ہو جاتی ہے، علماء کو، قاریوں کو بلایا جاتا ہے، کسی مرد مومن کو بلایا جاتا ہے کہ آئے سورہ پڑھے تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، روح آسانی سے نکل آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، ابھی باتیں کر رہے تھے اور ایک دم سے آنکھیں بند کر لیں اور اس طرح سے روح نکل گئی کہ جیسے کہ پھول سے خوشبو۔ تو یہ بھی موتیں ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کام آتی ہے ہر موقع پر، خاص طور سے وقت آخر۔ فی القبر دوسری منزل جو پیغمبر نے فرمایا کہ فائدہ مند ہے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، وہ ہے قبر۔ قبر میں آپ نے سنا ہوگا فشار ہوتا ہے، فشار ہوتا ہے۔ جب فشار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، ہر مومن کو فشار ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے عنوان کلام قرار دی ہے، آیت سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہی سرنامہ کلام ہے، یہ آخری آیت۔ تو اس سورہ کے بارے میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن سونے سے قبل سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے تو اس کے اوپر فشار قبر نہیں ہوگا۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ چھٹے 5ویں امام نقل فرما رہے ہیں پیغمبر کی حدیث۔ تو پیغمبر بھی صادق اور ہمارے 5ویں امام بھی صادق، یہ جو ارشاد فرمایا۔ تو اب ہماری سمجھ میں
یہ نہیں آتا کہ فشار تو یقینی ہے، ہر ایک پہ ہوگا، صرف انبیاء پہ فشار نہیں ہے، اولیاء پہ نہیں ہے، شہداء پہ نہیں ہے، صالحین پہ نہیں ہے، لیکن عام سبھی لوگوں پہ ہوگا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ سورہ تکاثر اگر پڑھ لیا تو فشار نہیں ہوگا، تو اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ یہ آخری آیت یہ بات بتائے گی ہم کو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت میں ضرور بالضرور ولایت کے بارے میں، نعیم کے بارے میں یعنی ولایت کے بارے میں، ولایت ائمہ کے بارے میں سوال ہوگا، بلکہ ولایت رسول یعنی رسالت کے بارے میں، ولایت خدا اور ولایت ائمہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو یہ سورہ پڑھ رہا ہے اور مومن ہے، اس کو تفسیر بھی معلوم ہے یا تفسیر علماء سے اس نے سن رکھا ہے اس کی تفسیر کے بارے میں یا خود پڑھا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے کہ یہاں ولایت کا تذکرہ ہے۔ تو صاحبان ولایت جو ہمارے ائمہ ہیں، جب انہوں نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر فشار نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے اوپر فشار ہو جائے؟ تو صاحبان ولایت برداشت ہی نہیں کریں گے کہ سورہ تکاثر پڑھنے والا اور میرا چاہنے والا اس کے اوپر فشار ہو۔ تو لہٰذا پیغمبر کا یہ ارشاد کہ حبی و حب اہل بیتی، میری محبت و میرے اہل بیت کی محبت مومن کو فائدے پہنچائے گی، تو قبر میں بھی یہ فائدہ۔ اس کے بعد عند الحساب والکتاب، حساب کے وقت، جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، جوڑی جا رہی ہوں گی، بدیاں، برائیاں، گناہ یہ سب لکھے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ رسول کا ارشاد ہے کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت یہاں پر بھی فائدہ پہنچائے گی۔ حساب اور کتاب میں ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں کم۔ عند الصراط، صراط کے بارے میں ظاہر ہے کہ صراط کے وقت پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ مند ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ صراط کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اب ایک تصور کیا گیا ہے، یہ بہرحال سخت تو ہے۔ تو اب پل صراط سے اب کے اوپر ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچائے گی، یعنی جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ بسرعت چشم زدن میں وہ پار کر جائے گا، لیکن جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوگا، نیچے جہنم کی آگ ہے بھڑک رہی ہے، اس میں وہ گر جائے گا۔ میزان، عند المیزان، جس وقت میزان لگی ہوگی، ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہماری محبت کام آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی ہماری محبت کی وجہ سے، اور اس کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر عند الحشر، جب حشر اور نشر ہو رہا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سوانح زیب آفتاب ہوگا، ہر طرف ہائے واویلا ہوگا، ہولناکی کا عالم ہوگا، اس وقت میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، اور یہ محبت مومنین کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سایہ بن جائے گی بادل کی طرح، اور ہمارے چاہنے والے محفوظ رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ چیزیں اہل بیت، یہ ولایت خاص، اہل بیت سے محبت، رسول سے محبت فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ اہل بیت کا چاہنے والا، خدا اس کی مغفرت کرے، ان فضائل کے حوالے سے بھی، اس کے بعد جو مصائب ہوں گے اس کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے آپ کی خدمت میں وہ ایک حدیث جو بہت ہی مختصر پڑھی جاتی ہے، زیادہ تر یہ پڑھ دیا جاتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یا زیادہ ایک
اور حدیث کا ٹکڑا بڑھا دیا جاتا ہے اس میں، مات علی حب آل محمد ماتا مرحومہ یا مغفورہ. لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں، مرحوم کی سال ثواب کی مجلس میں، عباس رضا کی، میں اس پوری مکمل حدیث کو بیان کروں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور پتہ چلے کہ ہاں واقعی اہل بیت کی محبت کیا ہے. مگر اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محبت واقعی کسے کہتے ہیں، جس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عربی میں شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. حضرت علی علیہ السلام یہاں پہ اس شعر میں فرماتے ہیں اگر تمہاری محبت سچی ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تو تم اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو. کس کی؟ جس سے محبت ہے. ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کی اطاعت کرو. تو صحیح محبت اور واقعی محبت یہ ہے کہ دعوی محبت کے ساتھ اتباع بھی ہو اور اطاعت بھی ہو. تو یہ ہے سچی محبت، جو میں نے بہت مختصر لفظوں میں مولا کائنات کی زبانی آپ کو سمجھا دیا. پورا مفہوم اس میں آ گیا زندگی کا. تو اب وہ محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو، اس کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث مرنے والے کے سلسلے میں، مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. اچھا، شہید بھی لوگ ہو سکتا ہے یہ اعتراض کریں، شہید تو یہ نہیں شہید مرا ہوا، نہیں. ایک تو یہ کہ شہید کو اللہ نے زندہ قرار دیا ہے اور اس کے لیے آیتیں موجود ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس طرح سے کہ نہیں اس کو مردہ نہ سمجھو، اس کو گمان بھی نہ کرو وہ مردہ ہے، اس کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے. لہذا ہمیں یہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ شہید کو واقعاً زندہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے اس آیت کو بھی، تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ شہید کے معنی گواہ کے ہیں. گواہ کے، وہ کہے گا کہ گواہ کے معنی، اچھا گواہ کے لیے شرط ہے کہ وہ زندہ ہو. بھائی گواہی کون دے گا؟ مرا ہوا انسان تو دے گا نہیں، اس کی زبان تو چلے گی نہیں، وہ تو بالکل روح نکلنے کے بعد ختم ہو چکا، اس کا کوئی عزو کام نہیں کر رہا ہے. لہٰذا گواہ کا زندہ ہونا لازمی ہے. کبھی آپ نے کسی عدالت میں کسی مردہ کو گواہ کے طور پہ پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. مردے کی گواہی تو دی جاتی ہے لیکن مردہ خود گواہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا لازمی ہوا کہ وہ زندہ ہو. تو یہاں پہ شہید سے مراد زندہ، یعنی جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. اسی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے، مسلسل کرتے ہوئے، مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ. جو اہل بیت کی رسول فرما رہے ہیں، بہت عظیم اور بہت متواتر حدیث ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، بہت معمولی چیز نہیں ہے یہ. توبہ کی توفیق ہو جانا مرنے سے پہلے. امام فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا توبہ کیے بغیر مر ہی نہیں سکتا. اور یہاں یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، یعنی اگر اس کے دل میں محبت ہے تو وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، توفیق توبہ ہو جاتی ہے اس کو. تو بہت بڑی بات ہے، توبہ کیا ہوا. اللہ تواب ہے، بخشنے والا ہے. اسی حدیث کو اور مسلسل کرتے ہوئے، مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. مغفرت، جس کے لیے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نماز شب میں تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نمازوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے. تو آپ دیکھیے کہ فرما رہے ہیں پیغمبر کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے، یعنی اس کے دل میں بس اہل بیت کی محبت ہو اطاعت کے ساتھ، تو گویا وہ بخشا ہوا مرتا ہے.
ومات علی حب آل محمد مات مرحوما. اسی حدیث کے بیس پہ ہم دونوں حدیثوں کے بیس پہ مغفورہ اور مرحومہ کے بیس پہ رحم کیا ہوا، اسی بیس پہ ہم مرنے والے کے لیے رقعے میں لکھتے ہیں مرحوم و مغفور. ورنہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ہم یہ لکھ سکے کہ یہ رحم کیا ہوا ہے یا بخشا ہوا ہے. یہ اتھارٹی رسول نے دی ہے کہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا مرا ہے تو آپ اس کے نام کے آگے یہ لفظ لگا سکتے ہیں، مرحوم بھی کہہ سکتے ہیں اور مغفور بھی کہہ سکتے ہیں، رحم کیا ہوا اور بخشا ہوا. ورنہ عام آدمی کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان. اسی حدیث کو بڑھاتے ہوئے جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ مومن اور کامل ایمان کے ساتھ. بہت مشکل ہے کامل ایمان آج کے دور میں کہ کوئی مکمل ایمان کے ساتھ جائے. ہم کتنا بھی عمل کر لیں ہم اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتے، لیکن رسول نے ایک فارمولہ بتا دیا، مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ صاحب ایمان اور مکمل ایمان کے ساتھ جاتا ہے اس دنیا سے. بس اہل بیت کی محبت ہو اور اطاعت کے ساتھ. اب اسی حدیث کو مسلسل کرتے ہوئے مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر نکیر. عظیم حدیث اسی سلسلے کی کہ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے اور اس کے بعد منکر نکیر جنت کی اسے بشارت دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، یعنی اہل بیت کا چاہنے والا ہو، یعنی موت سے پہلے ہی روح قبض کرنے سے پہلے ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے. اور جو قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. پھر اسی حدیث کو مسلسل کرتے ہوئے مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. غور کر رہے ہیں آپ، اتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت کے جانے والے کا کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جائیں گے. یعنی اس کو قبر کا عذاب لگے گا ہی نہیں، قبر میں عذاب ہی نہیں ہوگا. 2 دروازے جس قبر میں کھول دیے جائیں جنت کے تو وہاں نعمتیں ہی نعمتیں. تو یہ اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے فائدہ ہے. اور اس سلسلے کے 2 حدیثیں رہ گئی ہیں کہ ایک تو مات علی حب آل محمد مات علی السنت، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو وہ سنت پر مرتا ہے، یعنی سنت رسول. اب میں جس حدیث کو آخری حدیث ہے اس سلسلے کی وہ پڑھنے جا رہا ہوں، بہت ہی عظیم ہے. اس کے لیے پہلے آپ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد ومات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کی محبت پہ اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت واقع ہو اہل بیت کی محبت پر تو پروردگار عالم اس کی قبر کو فرشتگان رحمت کی زیارت گاہ قرار دیتا ہے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے، آپ مومنین ہیں، ہم سب مومن ہیں، گناہ گار بھی ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے اگر ہیں تو یہ ہمیں مرتبہ مل رہا ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو اس کو یہ مرتبہ کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو کیا اب بھی کوئی تعجب کرے گا کہ کربلا میں امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں دوبارہ
واپس نہیں جاتے. بس عزیزان گرامی یہیں سے جو ربط ہے وہ اپنے آپ شروع ہو گیا. کربلا کا نام جب بھی آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور اب تو اور تکلیف کا منظر ہے ہم مومنین کے لیے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم زیارت کرنے نہیں جا سکتے. فلائٹس بند ہیں، راستے مسدود ہیں، کورونا کی وبا ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں کرفیو ہے. چاہتے ہوئے بھی ہم کربلا نہیں جا پا رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے جب انتہائی ظلم کا دور تھا، متوکل عباسی کا دور تھا، دوسرے حجاج بن یوسف کا دور تھا، اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی تھی جانے والوں کی کہ زیارت کے لیے تڑپتے تھے، وہ جا نہیں پاتے تھے. زیارت شروع بھی کی گئی متوکل عباسی کے دور میں تو یہ حکم ہوا کہ چاہنے والا اگر زیارت کرنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے تو وہ ہاتھوں کو کٹا کے جائے. عزیزان گرامی کربلا جب آپ جائیے گا انشاءاللہ آپ ضرور جائیں، اور بہت سے لوگ گئے ہوں گے. وہاں آپ دیکھیے کہ سعودی اگر آپ جائیے تو بہت سے مقامات ہیں کہ جو مٹا دیے گئے. مسجد بی بی فاطمہ کو منہدم کر دیا گیا، مسجد علی کو منہدم کر دیا گیا. وہ مسجد جہاں شراب سرقہ بن گئی تھی منہدم کر دیا گیا. مسجد رد شمس کو منہدم کر دیا گیا. اور بھی بہت سے ظلم ہوئے، جو بھی چیزیں اہل بیت سے متعلق تھیں انہیں منہدم کر دیا گیا. لیکن ہائے ذرا آپ غور کریں کہ جو بی بی فاطمہ کا روضہ تھا جنت البقیع میں، جو ائمہ کی قبریں تھیں، ان پر جو عظیم گنبد تھا اسے بھی منہدم کر دیا. مگر نہ جانے کیا مصلحت تھی، ظالم بادشاہ یہاں بھی رہے لیکن یہاں کسی مقام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا. کیا ہیبت تھی. آپ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مقام کہ جہاں جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا تھا وہ مقام بھی موجود ہے. آپ زیارت کریں گے جہاں بایاں بازو کٹا تھا وہ مقام بھی موجود ہے. جہاں علی اصغر کے لیے سوال آپ کیا تھا وہ مقام بھی موجود ہے. جہاں بی بی زینب نے تلہ زینبیہ پہ آ کے یہ کہا تھا اے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے پیاسا، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ مقام بھی موجود ہے. اور وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں مقام علی اکبر کے نام سے، کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا. یہ ایک نوجوان کی مجلس ہے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی مجلس ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. جوان کا غم گھر والوں کے لیے اور خاص طور سے ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. عزیزوں ذرا تصور کیجئے کہ علی اکبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے تو حسین کا کیا عالم ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنی کمر پکڑ لی تھی کہ اب تو کمر ٹوٹ گئی، میرا جوان بیٹا مارا گیا. عزیزوں علی اکبر علیہ السلام جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر کی شبیہ تھے، امام حسین خود بار بار کہتے تھے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت چاہتا ہوں تو اپنے لال علی اکبر کی زیارت کرتا ہوں. عزیزان گرامی بس بہت دیر نہیں، زحمت تو میں نہیں کہوں گا، بہت دیر مجلس نہیں ہونے والی ہے، بس چند آنسو نکل جائیں اور مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے. اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ مصائب ہو جائیں. تو عزیزوں علی اکبر امام کی بارگاہ میں آئے، بابا مجھے اجازت دے دیجئے، بہت مختصر مصائب پڑھوں گا. علی اکبر کے مصائب برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہے، نہ پڑھنا آسان ہے، صرف تصور شرط ہے. اس تصور سے سنیے گا.
علی اکبر کے لیے کہتے ہیں کہ ارے بھیا ہم تمہیں کیسے اجازت دے دیں، اور ہم تو تمہارے مالک بھی نہیں، تمہیں تو بی بی زینب نے پالا ہے، جا کے تم اپنی پھوپھی سے اجازت دے لو۔ علی اکبر دوڑے ہوئے در خیمہ زینب پہ آئے اور دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئے، بیویوں نے گھیر لیا اور آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے جناب زینب گلے سے لگا لیتی ہیں، ادھر ام لیلہ گلے سے لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ارے تمہیں کیسے اجازت دے دیں، تمہیں تو بڑی مشکلوں سے پالا ہے اسی بھر کے لیے، اسی کربلا کے لیے کہ تم اپنے بابا کی خدمت کرو گے۔ کہ نہیں اب ہمیں بھی مرنا ہے، ہمارے بھائی بھی شہید ہو گئے، اب کون ہی بچا ہے۔ بس عزیزان گرامی علی اکبر نے ایک جملہ اور کہا کہ میں اپنی زندگی میں بابا کو میدان میں نہیں جانے دوں گا، بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے، بھلے مجھ پہ آنچ آ جائے، مجھے شہید کر دیا جائے۔ جب بہت ضد کی تو جناب زینب نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ ام لیلہ نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر جلدی سے دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے کہ اجازت مل گئی۔ بس علی اکبر کو امام حسین نے سوار کیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ بس اتنی شرط ہے میرے لال کہ جب تک اس منزل تک نہ پہنچ جانا کہ جہاں تمہارا مقام شہادت ہے تو اس سے پہلے مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتے رہنا تاکہ ہم تمہاری زیارت کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی کئی مرتبہ تو ایسا کیا علی اکبر نے، پھر جب میدان شہادت سامنے آیا تو پھر اب احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ کوئی گرا، سنبھلا، پھر اٹھا، پھر گر گیا، تو پیچھے مڑ کے دور سے دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا مظلوم بابا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو دوڑا دیا، پھر آئے اپنے بابا کے پاس، بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، بابا یہ آپ کیوں آ رہے ہیں پیچھے؟ کہا بیٹا صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم رخصت کر چکے تھے، لیکن ایک جملہ سن لو میرے لال، تم صاحب اولاد نہیں ہو، تم صاحب اولاد نہیں ہو، اس لیے تمہیں یہ احساس نہیں ہے میرے لال، میں تمہارا بابا ہوں، مجھے برداشت کیسے ہوگا کہ ایک جوان بیٹا مرنے جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علی امام حسین کا ایک وہ جملہ بھی، جب حر کا جوان بیٹا مرا تھا، شہید ہوا تھا، تو حر پہنچے، تو حر کے پہنچنے سے پہلے ہی حسین پہنچ گئے تھے، اور حر سے یہ کہا تھا کہ اے حر تم ذرا سا دور چلے جاؤ، تم ذرا سا دور چلے جاؤ۔ کہا کہ کیوں کہہ رہے ہیں آقا ایسا؟ کہا کہ پتہ ہے تمہیں جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے۔ میں کہوں گا اے امام حسین آپ حر سے تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس طرح سے مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے لال کو۔ غرض یہ کہ امام سے رخصت ہو کے پھر دوبارہ گئے جنگ کی، وہ جنگ نہیں عرض کرنا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جنگ کرنے کے بعد پیاس سے تڑپتے ہوئے علی اکبر پھر واپس آئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے بابا۔ تو کہا کوئی بات نہیں میرے لال، اپنی زبان میرے دہن میں رکھو۔ جلدی سے علی اکبر آگے بڑھے، اپنی زبان کو دہن میں امام حسین کے رکھا، لیکن فوراً نکال لیا۔ کہا بابا آپ کے تو حلق میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے۔ کہا بس جاؤ خدا حافظ، جنت میں حوض کوثر سے بابا سیراب کریں گے، ہمارے نانا سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو کتنے ہی پہلوان سامنے آ گئے، چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ علی اکبر کہاں تک برداشت کرتے؟ ایک ایسا حملہ ہوا کہ سینے میں برچھی لگ گئی،
ظاہر ہے کہ علی اکبر اس برچھی کو نکالنا چاہتے تھے. برچھی تو نکل آئی لیکن برچھی کی یہ نی کلیجے میں رہ گئی. وہ کلیجے میں چبھ رہی تھی. علی اکبر برداشت نہیں کر پا رہے تھے. کسی صورت سے زمین کربلا پہ آئے, آواز دی, علیکہ منی سلام. کسی بھی شہید نے اس طرح سے آواز نہیں دی. اس طرح سے علیکہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے آخری سلام ہو, یعنی اب آپ مدد کے لیے نہ آئیے. جتنے بھی شہید کربلا میں ہوئے سب نے یہی کہا کہ ادرکنی آقا ادرکنی, لیکن تنہا علی اکبر ہے کہ جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا, کیونکہ جانتے تھے میرا بابا مظلوم ہے, زخموں سے چور ہے. لیکن حسین باپ کا دل رکھتے تھے. مقتل پہنچ گئے. اب جو مقتل میں دیکھا تو علی اکبر کبھی ایک پیر کو سمیٹ لیتے ہیں, کبھی ایک پیر کو پھیلا دیتے ہیں. کہتے بیٹے کیا بات ہے؟ کہ بابا سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. کہ سینہ دکھاؤ. اب جو ساتھ ہٹایا سینہ دیکھا ایک زخم تھا. کہ بابا کلیجے میں اتنی پھنسی ہوئی ہے. اب جو حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ایک ہاتھ سینہ علی اکبر میں ڈالا, بسم اللہ و باللہ, نجف کا رخ کیا, بابا مدد کو آئیے. ارے علی اکبر کا کلیجہ انہی کے ساتھ آ گیا. آواز دی, بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے عباس رضا ابن محسن رضا کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اول و آخر صلوات کے ساتھ پڑھ کے ایصال ثواب فرما دیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد اللہم یا حسین یا حسین یا حسین. جب لگا سینہ اکبر میں ستم کا نیزہ, پشت رہوار پا شہزادے سے سنبھلا نہ گیا. شہ کی تنہائی کا احساس تھا اس عالم میں. گرتے گرتے یہی بے ساختہ جملہ نکلا. اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا. اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا. کوئی آنے کا نہیں, کوئی آنے کا نہیں, ہاتھ بٹانے والا. میرا لاشا میرے بابا
बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। मेरे गम ने मेरे बाबा की बसारत खो दी, चचा अब्बास के गम ने सभी ताकत खो दी। लड़खड़ाता हुआ आता है गरीब ज़हरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। जिसको बर्दाश्त न था मेरे कोई हार लगे, कौन सी आंखों से सीने में वो नेज़ा देखे। गश न आ जाए कहीं, गश न आ जाए कहीं देख के सीना मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। सो गए रन में सभी क़ुव्वत बाज़ू उनके, अपनी तन्हाई पर रुकते नहीं आंसू उनके। बहरे इमदाद बुलाए, बहरे इमदाद बुलाएंगे किसे अब बाबा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। सुबह से लाशें कई बार उठाई रन में, कुव्वते ज़ब्त कई बार दिखाई बन में। जान ले न कहीं, जान ले न कहीं बाबा की मेरा सदमा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। मना होश में बरसों है खिलाया मुझको, बदनजर लगने से हर वक्त बचाया मुझको। कौन सी आँखों से, कौन सी आँखों से अब देखेंगे मेरा लाशा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। ले गई जुल्म के तूफान की रवानी हमको, रास आए नहीं अय्याम में जवानी हमको। ऐसे आलम में हुआ, ऐसे आलम में हुआ गर्क सफीना मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा, मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ
पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। ऐ अजल रुक जा जरा सी मुझे मोहलत दे दे, कैफियत बाबा की देखूं मुझे हिम्मत दे दे, हौसला उनको भी दे, हौसला उनको भी दे, देख तड़पना मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। लाश उठाने में मेरी सांस उखड़ जाएगी, है तवानाई मेरी और ज़ईफ़ी उनकी, और पानी का कई और पानी का कई रोज से कतरा न पिया। मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता हो उनको अज़ियत कुछ भी, लाश उठाने के लिए करनी हो मेहनत कुछ भी, फूल की तरह उठा ले, फूल की तरह उठा ले वो जनाजा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। तो तज़न खून के दरिया में कलम कैसे करूं, अली अकबर की मुसीबत को रकम कैसे करूं, आखिरी हिचकी में गुलशन यही जुमला निकला। मेरा लाशा मेरे बाबा से ना उठ पाएगा। है अजल वज़न घटा दे तू जरा सा मेरा